يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو قسمتیں ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام سچ تو یہ ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ ایک پروگرام میں رحمت للعالمین کانفرنس پر تبصرہ کرتے ہوئے اسود انسی کے بارے میں ہم نے کچھ تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اس وقت ہم مسیلمہ کذاب کے بارے میں کچھ تاریخی شواہد پیش کریں گے، جس کے بارے میں اسی کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے بین الاقوامی تحریک ختم نبوت کے جنرل سیکرٹری صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ مدینہ کی ریاست میں خلافت کا اجماع اس پر ہوا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے لیے مدینہ سے لشکر گیا اور مارکہ ختم نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑا گیا، جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ ہمیں نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی سیرت کانفرنس میں سیکرٹری صاحب ختم نبوت نے نہایت غیر ذمہ دارانہ اور تاریخی حقائق کے صریحاً خلاف بات کی ہے، کیونکہ انہوں نے جس مارکے کو مارکہ ختم نبوت کا نام دیا ہے، تاریخ و حدیث سے ثابت ہے کہ وہ دراصل مارکہ بغاوت تھا۔ اور امر واقع یہ کہ فتح مکہ کے بعد جب اسلامی حکومت مکہ مدینہ اور عرب میں پھیل گئی اور مختلف علاقوں سے عرب سے وفود اسلام قبول کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، تو یمامہ کے علاقے سے بنو حنیفہ کا ایک وفد آیا، اس میں مسیلمہ کذاب بھی شامل تھا اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، بیان کیا جاتا ہے کہ 1 لاکھ تک تعداد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بخاری کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر محمد اپنے بعد خلافت میرے لیے کر دیں تو میں آپ کا تابعدار ہو جاتا ہوں۔ اور وہ اپنی قوم کے بہت سے لوگ لے کر آیا تھا، نفر کثیر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس بن شماس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی۔ آپ مسیلمہ کذاب کے سامنے کھڑے ہوئے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ لکڑی کا ایک ٹکڑا بھی مانگو تو بھی میں تم کو یہ نہ دوں، اور اللہ نے جو بات تمہارے لیے مقدر کر دی ہے تم اس سے آگے ہرگز نہ بڑھ سکو گے، اور اگر تم نے پیٹھ موڑی تو اللہ تمہیں ضرور تباہ کر ڈالے گا، اور میں تمہیں وہی دیکھتا ہوں جو تمہارے متعلق مجھے رویا میں دکھایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، سیرت ابن ہشام کے مطابق مسیلمہ کذاب نے دراصل نبوت میں شراکت کا دعویٰ کیا تھا اور بغاوت کا یہ مرتکب ہوا تھا۔ چنانچہ لکھا ہے ابن ہشام میں، پھر یہ لوگ اپنے یمامہ میں چلے آئے اور دشمن خدا مسیلمہ مرتد ہو کر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور کہنے لگا میں نبوت میں محمد کا شریک ہوں۔ پھر اس مسیلمہ نے مقفع عبارتیں گھڑ گھڑ کر اپنی قوم کو سنانی شروع کیں اور کہا میرے اوپر وحی آتی ہے جیسے محمد پر قرآن نازل ہوتا ہے، اور شراب اور زنا اس نے حلال کر دیا اور نماز بھی معاف کر دی، اور باوجود ان باتوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کرتا تھا، اور بنو حنیفہ اس کے مطیع ہو گئے۔ یہ واقعہ
9 ہجری یا بعض روایات کے مطابق 10 ہجری کا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کہ یہ آپ کی زندگی میں آیا تھا اور نبوت و حکومت میں شراکت کا دعوے دار تھا، آپ نے مسیلمہ کے خلاف کوئی لشکر روانہ نہیں کیا مدینے سے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اس نے مرتد ہو کر زکوٰۃ سے انکار کیا اور خود زکوٰۃ وصول کرنی شروع کر دی اور کھلم کھلا بغاوت کا ارتکاب کیا، تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مدینے سے لشکر روانہ کیا۔ چنانچہ علامہ نواب صدیق حسن خان اپنی فارسی کتاب حجج الکرامہ میں لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بنی حنیفہ کا وفد مسیلمہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ یمامہ واپس چلا گیا تو مرتد ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہونے کا دعویٰ کیا، اور شراب اور زنا کو حلال قرار دے دیا، اور فریضہ نماز کو ساقط کر دیا، اور قرآن مجید کے مقابلے میں صورتیں لکھی۔ ان تاریخی حقائق سے ثابت ہے ناظرین کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو دعوی نبوت کی کوئی سزا نہیں دی، کیونکہ قرآن شریف کے بیان کے مطابق اس کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے کہ وہ ہلاک ہوگا جھوٹا نبی، اور اس کی جماعت بھی ناکام و نامراد۔ بلکہ آپ کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب اس نے بغاوت کی تو صحابہ اور خلافت کا دوسرا اجماع اس باغی کے ساتھ جنگ کرنے کے اوپر ہوا، جس کے نتیجے میں یہ باغی ہلاک ہوا۔ اور اب اس کو ملا دینا حضرت بانی جماعت احمدیہ کے ساتھ، بھئی اگر مرزا صاحب جھوٹے ہوتے تو وہ بھی پکڑے جاتے، مگر وہ تو دعوی الہام کے بعد 26 سال تک زندہ رہے اور تبھی موت سے وفات پائی، ہلاکت نہیں ہوئی ان کی، نہ ہی مسیلمہ کذاب جیسا انجام ہوا۔ آپ نے تو اپنے وقت کے تمام علماء کو یہ دعوت دی کہ اے علماء وقت، بٹالے یا امرتسر یا لاہور میں ایک جلسہ کریں، اور جس قدر ہو سکے معزز علماء اور دنیا دار جمع ہوں، اور میں بھی اپنی جماعت کے ساتھ حاضر ہو جاؤں، تب وہ سب یہ دعا کریں کہ یا الہی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ شخص مفتری ہے اور تیری طرف سے نہیں ہے، اور نہ مسیح موعود ہے اور نہ مہدی ہے، تو اس فتنے کو مسلمانوں میں سے دور کر اور اس کے شر سے اسلام اور اہل اسلام کو بچا لے، جس طرح تو نے مسیلمہ کذاب اور اسود انسی کو دنیا سے اٹھا کر مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا لیا۔ اور اگر یہ تیری طرف سے ہے اور ہماری ہی عقلوں اور فہموں کا قصور ہے تو اے قادر ہمیں سمجھ عطا فرما تا ہم ہلاک نہ ہو جائیں۔ 40 نمبر 2 جلد نمبر 17 صفحہ 376-77۔ لیکن اس دعوے کے مقابلے پر کوئی بھی نہیں آیا۔ آپ نے خود یہ دعا کی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو 1 سال کے اندر میرا نام و نشان مٹا دیا جائے، مگر آپ نے تو 73 سال عمر پا کر تبھی موت سے وفات پائی، اور آج دنیا کے 212 ممالک میں آپ کے کروڑوں متبعین آپ کے نام لیوا ہیں اور دین حق کی اشاعت میں ہمتاً مصروف ہیں۔ آپ نے کیا سچ فرمایا کہ میں اگر کاذب ہوں کذابوں کی دیکھوں گا سزا، پر اگر صادق ہوں پھر کیا عذر ہے روز شمار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔